ویلکم بیک. ابھی آپ کراچی سے خبر سن رہے تھے. ایک پولیس نے ایک بام کو ناکارہ بنایا ہے. بریگیڈ صاحب ہم بات کر رہے تھے, آپ نے کہا کہ یہ 98 سے فنومینا ہے اور یہاں وہ ایکسپینڈ کر رہے ہیں. آپ یہ وزیر اور مسعود ان قوم کی اگر آپ ہسٹری پڑھیں, 1947 میں ان کا لشکر جا کر جو آج کل آزاد کشمیر ہے یہ انہوں نے فتح کیا ہے. سری نگر 18 میل رہ گیا تھا, یہ ان لشکر نے کیا جن کو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی یہ انڈیا ان کو سپورٹ کر رہا ہے. 1929 میں ظاہر شاہ کے فادر نادر شاہ کو انہوں نے جا کر کابل کے تخت پر بٹھایا ہے اور اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں امان اللہ کو لے کر آؤں گا, اور جب وعدہ پورا نہیں کیا انہوں نے پورے خوست کا محاصرہ کیا ہے. وزیر ایسی قوم ہے, یہ جتنے سب کانٹیننٹ میں لوگوں نے حکومت کی ہے, سوری, لودھی, خلجی, دورانی, اگر یہ چاہتے تو یہ سب کانٹیننٹ میں اپنی ریاست بنا سکتے تھے. ان کے اس کے اوپر پاکستان سے وفاداری کے اوپر کوئی شک مجھے کوئی بھی نہیں ہے. یعنی آپ وزیر کی بات کر رہے ہیں, وزیر مسعود دونوں ان کو انفلوئنس کیا ہے. افغانستان کے ایونٹ فاٹو کو انفلوئنس کرتے, 96 میں وہاں طالبان ہیں, وہاں سے یہ انسپائر ہوئے ہیں اور یہاں پر ایک موومنٹ شروع ہوئی ہے. اس وقت تک نہ امریکہ وہاں پر تھا نہ وہاں انڈیا پر تھا. 7 سال طالبان نے وہاں پر حکومت کی ہے. یہ ایک موومنٹ ہے. ابھی نیچرلی اس میں اور ملک انوالو ہوئے ہوں گے جیسے, اور ان کو ہماری حمایت حاصل تھی. نہیں, ہماری اس کو 2 چیزیں, ایک ہی لوکل طالبان ہیں اور ایک وہاں کے طالبان ہیں. لوکل طالبان کے ساتھ ہمارا کبھی بھی کوئی لیکن ان کو رہی ہماری, ان کو انیشلی رہی. یعنی بشیر صاحب یہ جو اب صورتحال ہے کہ وہ طالبان جو افغانستان میں ہیں اور وہ لوگ جو یہاں لڑ رہے ہیں, دونوں میں ایک ذہنی امانگی تو ہے, نظر آتی ہے. نہیں بالکل ٹھیک ہے. آپ ذہنی, میں آپ کو یہ اچھا ہے کہ بغیر اسد نے اس ایشو کو چھیڑ دیا ہے. وی آر سلائٹلی ٹریک سے تھوڑا ہٹ رہے ہیں, لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ جس وقت طالبان کی وہاں پہ گورنمنٹ بن گئی تھی, ہم نے یہی پیپلز پارٹی کی اس وقت گورنمنٹ تھی, نصیر اللہ بابر صاحب جو تھے وہ بڑے اس کے اندر وہ تھے, آگے تھے, یہ ہم نے بنائی. ہم وی ور دی اونلی کنٹری ان ایڈیشن ٹو سعودی عربیہ جنہوں نے اس کو ریکگنائز کیا. پھر اس کے بعد جب 9/11 والا یہ جو شروع ہو جاتا ہے, اس کے بعد یہ ایون جو بیت اللہ مسعود ہے یہ ایک آدمی ہے جو وہاں جا کے لڑا کرتا تھا اور اس کی کوئی اتنی پوزیشن نہیں تھی جس پہ آج جو ہے اس کو بھی ہماری کچھ لوگوں کی حمایتیں حاصل تھیں. یہ عبداللہ مسعود جب گوانٹانامو بے سے واپس آتا ہے اس کو بیلنس کرنے کے لیے یہ ایک اور چیز کریٹ کی گئی تھی. ہم یہی کرتے رہے ہیں, ایک گروپ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے دوسرا گروپ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. یہ ایک ایشو بن گیا. ابھی یہ لوگ جو تھے ان کا نہ ادھر رخ تھا. میں ان سے بریگیڈیئر صاحب سے 100% ایگری کروں گا کہ ان کی جو ملک کے لیے جو لائلٹی, اور اس میں کوئی یہی لوگ تھے. آپ کا یہ کشمیر انہوں نے ہی لیا تھا, اگر وہ نہ لیتے تو آپ میرے خیال سے ادھر ہی آج تک رہتے, کیونکہ آپ سے تو کچھ ہو نہیں پایا تھا اس وقت. لیکن جب انہوں نے یہ لڑائی شروع کی وہاں پہ, جب انہوں نے 9/11 کے بعد ایک غیر ملکی اس کے خلاف, وہ آکوپیشن آرمی ادھر پڑی ہوئی ہے, نیٹو والے ادھر ہیں, امریکن ادھر ہیں, اس کے خلاف انہوں نے ایک جہاد شروع کیا ہے. اور بالکل کتاب کے مطابق آپ اس کو دیکھ لیں تو وہ اپنے ملک میں ہیں, ایک باہر کے لوگ آ چکے ہیں, یہود اور نصارہ ادھر موجود ہیں, ان کے خلاف انہوں نے اٹھایا ہے. ابھی ادھر سے یہ ایک قومیں ہیں, آدھی قوم ادھر ہے آدھی قوم ادھر ہے, ایک دوسرے کے ساتھ آتے جاتے ہیں, کوئی ویزا پاسپورٹ نہیں ہے. یہ لوگ بھی ادھر جانے لگے, لیکن پھر ہم نے بیچ میں چھلانگ مار دی. ہم نے اس سے زیادہ, افغانستان سے زیادہ ہم نے اس کے اندر 80,000 فوج ڈال دی. جب ہم نے ان کو بلاک کرنے کی کوشش کی کہ تم ادھر نہیں جاؤ گے, جہاد میں حصہ نہیں لو گے, نتیجہ یہ ہوا انہوں نے کہا کہ ہم بھی ان کے ساتھ ہیں. جب ہم ان کے ساتھ ہیں تو وہ ہمارے ساتھ بھی اسی طرح ڈیل کرنے لگے جس طرح وہ ادھر کرتے. لیکن جنرل صاحب جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو پھر یہ ایک تضاد آ جاتا ہے کہ ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ انتہائی محب وطن ہیں, وہ انہوں نے کشمیر کے لیے بھی لڑائی لڑی ہے, افغانستان کے لیے بھی لڑائی دی ہے. دوسری طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ انڈینز ان کو اسلحہ پرووائڈ کر رہے ہیں, انڈین ان کو گولیاں پرووائڈ کر رہے ہیں. یہ تو بہت بڑا تعداد ہے. دیکھیں اسی بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ایک آئیوٹا آف ڈاؤٹ بھی نہیں ہے کہ ہمارے ٹرائبل بھائی جو ہیں وہ بہادر بھی ہیں, محب وطن بھی ہیں, اور انہوں نے ہی کشمیر میں مدد کی
اور وہ ہمارا ایک ایسٹ تھے اور ایسٹ ہیں اور ایسٹ رہیں گے اللہ کے کرم سے. سارے مسلمان لوگ جو انڈیا کے اندر آئے ہیں لوگ ان کے تھرو آئے ہیں, ان کی مدد کے ساتھ آئے ہیں, اور محمود غزنوی, محمد غوری, یہ لاہور تک دہلی تک اسلام کے ساتھ یہ مدد کرتے رہے. ابھی مسئلہ جو سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ جب افغانستان کے اندر امریکہ نے یلغار کی تو پورے مسلمان, صرف ٹرائبل بیلٹ کے نہیں, پاکستانیوں کی ہمدردیاں, پوری مسلم امہ کی ہمدردیاں جو تھیں مسلمانوں کے ساتھ. اور ہم سمجھتے ہیں, آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو طالبان کی حکومت افغانستان میں تھی وہ جائز حکومت تھی. انہوں نے اپنے طور کے اوپر اپنی باؤنڈریز میں ایک حکومت بنائی ہوئی تھی, اور اس کا یہ بالکل حل نہیں تھا کہ آپ ان کے اوپر یلغار کر کے ان کو ماریں. ان کے ملک کے اندر آ کے آپ کے پاس سیکیورٹی کونسل ہے, آپ کے پاس سفارتی اور ذرائع ہیں, وہ کرنے چاہیے تھے, وہ نہیں کیا. سیکنڈ بلنڈر ہم نے پھر کیا جب اپنی افواج کو وزیرستان میں دکھلا, جیسے کرنل صاحب نے بتایا. لیکن پھر اس کا فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ اس کا آج بھی 30-40 لاکھ جو ٹرائبز ہیں وہ محب وطن ہے. میں گیا ہوں ٹرائبل بیلٹ میں, درہ آدم خیل میں, ادھر سے میں نے لوگوں کو پاکستان آرڈننس فیکٹری کی ویپن سیکشن میں بھرتی کر کے لایا ہوں, جو کہ میٹرکولیٹس تھے اور وہ ادھر کام کرتے رہتے ہیں. اینڈ آئی فاؤنڈ کہ وہ بڑے اچھے کرافٹس مین ہیں, وہ ہمارا ایسٹ ہیں. لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب دوسری طاقتیں جو آپ کے دشمن ہیں, جو موقع کی تلاش میں رہتے ہیں, وہ جب کوورٹ آپریشن کرتے ہیں, جو خفیہ, تو وہ تو آپ کے لیے استعمال کرتے ہیں. پھر وہ اپنے ایجنٹ آپ کے اندر بھیجتے ہیں. آج آپ دیکھیں بنیر میں جو مسجد کو اڑاتا ہے یا جو اپنے فوجیوں کو پکڑ کے ذبح کرتا ہے, اس میں کیا دیکھ, پرویز مشرف صاحب کی اگر پالیسیاں غلط تھی تو وہ تو ملک سے باہر ہے. یہ تو ایک فوج کا ادارہ ہے. آج اس حکومت نے ان کو ایک حکم دیا ہے اور پوری قوم یہ سمجھتی ہے کہ ہم مالاکنڈ اور سوات کو پاک کرنا چاہتے ہیں. ہم کسی کو یہ رائٹ نہیں دینا چاہتے کہ ملک کے اندر اگر کسی کے امریکہ سے دشمنی ہے یا اتحادیوں کے ساتھ ان کی یلغار ہے تو افغانستان وہ بیٹل گراؤنڈ ہے, ادھر جائیں, جو جا کے لڑے. لیکن ود ان یور کنٹری چند لوگ ہیں, آنیسٹلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے ابھی بھی ملکس, وہ جو آپ کے محب وطن ملکس تھے, انہی ملک دشمن نارسلز نے ان کو پکڑ کے نیک محمد جیسے لوگوں کو مروا دیا ہے. 200 ملک مار دیے ہیں, آپ کا سسٹم ٹوٹ گیا ہے, ہم نے ہینڈل اس کو غلط کیا ہے. سو دیئر فور آج جو اندر آپ کے سرائے ہوئے ہیں نا لوگ انڈیا کے, دیکھیں باہر ابھی تاملز ہیں فار ایگزامپل, تو لوکل تاملز کو استعمال کیا انڈیا نے کیا, پورا جہان جانتا ہے. ایسٹ پاکستان میں مکتی بانی کو کیا تو وہ مکتی بانی کو سکھ یا ہندو تو نہیں تھے, ان کو کیا, آپ ہی کے لوگ استعمال ہو رہے ہیں, لوگ استعمال ہوتے ہیں. لیکن اس میں بریگیڈ صاحب ایک چیز یہ ہے کہ اگر یہ ہیں تو پھر یہ جو فورن ایلیمنٹ ہے, یعنی جو عربز ہیں, جو چیچنز ہیں, جو ازبیکس ہیں, یہ ان کی کیا آئیڈیالوجی ہے؟ ان کو تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ, ان کی آئیڈیالوجی یہ ہے کہ یہ سارے اپنی حکومت سے ناراض ہیں. ان کے ملک میں جو حکومت ان کو لینے کو تیار نہیں ہے, ان کی حکومت نہیں سر, حکومت یہ اپنے حکومت جو ان کا سسٹم چل رہا ہے اس سے یہ خفا ہیں, اور یہ یہاں پر آ کر افغانستان میں ٹریننگ کر رہے تھے کہ ہم جا کر وائلنس سے اپنی حکومت کا تختہ الٹیں گے. اس میں 9/11 ہو گیا, ٹھیک ہو گیا سر. تو یہ سارے وہاں سے پھر اٹھ کے 2002 میں یہ سارے ساؤتھ اور نارتھ وزیرستان میں آ گئے. آپ طالبان کی یہ اسٹریٹجی ہے, 2003 میں طالبان, گلبدین, القاعدہ, انہوں نے ایک الائنس بنایا ہے, اور ان کی اسٹریٹجی, اگر آپ کو یاد ہو کہ 96 غالباً 95 یا 96 میں اسلام آباد میں ایجپشین ایمبیسی پہ جو سوسائڈ وہ ہوئی تھی, اس کے فوراً بعد ہوئی تھی جب کچھ ایجپشنز کو ہینڈ اوور کیا گیا تھا. یہ سارے اپنے وہ ہیں الجیرین جو بھی ہیں, یہ سینٹرل ایشین, ان کا اپنی گورنمنٹ کے ساتھ لڑائی ہے, اور یہ وہاں سے یہاں آ گئے ٹریننگ لینے کے لیے. طالبان کی یہ اسٹریٹجی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی گھڑی امریکن کے ہاتھ پر ہے لیکن ٹائم ہمارے پاس ہے, انہوں نے واپس جانا ہے. جب یہ جائیں گے تو ہم دوبارہ افغانستان میں طالبان کی ریاست بنائیں گے, اور اس میں اس دفعہ اس کو ایکسٹینڈ کریں گے. تب بھی پاکستان میں بھی ایک طالبان کا امیر المومنین مقرر ہوا. لیکن بشیر صاحب یہ جو دنیا کا آپ پہ پریشر ہے, اب جس طرح ایجپشنز بھی یہاں ہیں, عربز بھی یہاں ہیں, چیچنز بھی یہاں ہیں, اور پھر جس طرح ان کا اپنے ملکوں سے لڑائی ہے, وہ لڑائی یہاں پاکستان کا سوائل جو استعمال ہو رہا ہے بنیادی طور پہ, یہ پوائنٹ آف کنٹینشن ہے. چین بھی اب اعتراض کرتا ہے, چین بھی احتجاج کرتا ہے, ایران بھی کرتا ہے احتجاج. اس چیز کو ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ دیکھیں, ہمیں یہ ان سب کا اعتراض جو ہے وہ بالکل بجا ہے. یہ لوگ, انہوں نے کچھ ہسٹری تو بتا دی ہے. یہ سب سے پہلے
2003 کے اندر میں جس وقت اپنی آرگنائزیشن کو ہیڈ کر رہا تھا، یہ سب سے پہلے میں نے اس ایشو کو اٹھایا تھا اور بتایا تھا کہ بھئی یہ اتنے لوگ وہ ادھر ہی وزیرستان کے اندر، یہ فارینرز کی بات کر رہے ہیں، میں فارینر کی بات کر رہا ہوں، شکئی ایڈ یہ کروں کہ وزیرستان ہی صرف نہیں بلکہ سوات اور مالاکنڈ میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں 2004-05 میں ان کا MPA مارا گیا اور ادھر یہ موومنٹ تھی 94 تو یہ سارے وہاں جمع ہو چکے تھے. ابھی جب ان پہ پریشر بلڈ اپ وہی ہوا نا کہ باہر کی جو فورسز جب آ گئی، انہوں نے اکوپائی کیا افغانستان، وہاں لڑائی شروع ہوئی، اور آپ نے افغانستان میں وہی بڑے راستے جو انہوں نے بتا دیے کہ پولیٹیکل یہ سب کچھ کرنا تھا. وہی 9/11 ہوا، اس میں ایک افغان تھا، آپ بتا دیں، اس میں ایک پاکستانی تھا، اس میں ایک عراقی تھا نہیں تھا، لیکن ان کے اپنے وہی اوورٹ اور کورٹ میں ہم پڑھ جائیں گے کہ ان کے ایک عزائم ہیں ہمارے خلاف. ٹھیک ہے جی، وہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز رکھنا چاہتے ہیں، وہ ایک سٹیٹس کو جو ہے وہی پرانا چلنے دیتے ہیں. یہی ایشو ہے کہ یہ لوگ ادھر آ گئے، ابھی وہ جب ان کو دھکیل دیا گیا ادھر، وہ رہے، وہ اس سوسائٹی کے اندر ہیں، ان کی شادیاں ہوئی ہیں بڑوں کی، ان کے بچے ہیں ادھر. ابھی آپ اندازہ کریں جو 79 کا آیا ہوگا، جو اس کے بعد یعنی اس زمانے سے چلے آئے ہیں، اور یہ مختلف ایجنسیوں کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، یہ خالی ادھر بھی نہیں ہے، یہ ایون اکراس دا بارڈر ایون ادھر بھی یہ لوگ ہیں. تو یہ ایک اسٹرینتھ ان کی تو بن گئی ہے. ابھی ان کو جو نکالنے کا ہمارا طریقہ تھا وہ غلط تھا. آپ ایک قوم کے اندر ایک آدمی ہے، اس نے شادی کر لی ہے، اس نے 20 سال وہاں گزار لیے، آل آف اے سڈن آپ صبح جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ جی بھائی یہ جو آدمی ہے اس کے 4 بچے ہیں، جوان بچے ہیں. پرابلم تو آخر میں بالکل بریگیڈ صاحب، پرابلم تو جنرل صاحب اس جگہ آ رہی ہے کہ جو باہر ایونٹس ہو رہے ہیں اس میں امیگریشن جو ہے کبھی کراچی ایئرپورٹ امیگریشن کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، کبھی اسلام آباد استعمال ہوتا ہے. تو جب یہاں سے ہی لوگ کسی طریقے سے